میں نہیں ہے تو ہم ان کو کہتے ہیں, پی ٹی آئی والوں کو کہتا ہوں کہ اپنے پی ٹی آئی کے اپنے لیڈر سے پوچھے کہ وہ اس ملک میں یونٹ نافذ کرنا چاہتا ہے, وہ اس ملک سے صوبوں کو ختم کرنا چاہتا ہے. ہم تو صوبوں کو ختم کرنے والے نہیں, ہمیں تو بڑی لڑ کے صوبے بحال کرائے. صوبے تو وہاں یونٹ بنا تھا, بہت بڑی قربانیوں کے بعد یونٹ ٹوٹا. میں اکثر کہتا ہوں کہ لوگ تو گالی دیتے ہیں, برا کہتے ہیں, میں کہتا ہوں کہ میں نے اسمبلی کے فلور پر بھی کہا ہے, میں نے کہا کہ میں یحییٰ خان کو سلام پیش کرتا ہوں جس نے یونٹ توڑا اور صوبے بحال کیے. تو آج صوبے جو ہے ہم ان صوبوں کو واپس کرنے کے لیے تیار نہیں. اور یہ جو صوبے ہیں یہ قرارداد پاکستان پر ہیں. قرارداد پاکستان جو ہے وہ یونٹ نہیں مانتی. قرارداد پاکستان جو ہے وہ صوبوں کو مانتی ہے اور وہ صوبوں کو بہت سے اختیار دیتی ہے, بہت زیادہ اختیار صوبوں کو دیتی ہے قرارداد پاکستان. ہم ان لوگوں کو یہی کہتے ہیں کہ اگر آپ اس ملک کے دائی ہیں تو آپ قرارداد پاکستان کو دیکھیں اور اس میں کیا ہے. قرارداد پاکستان تو بہت پیچھے ایک یہ بھی تھا کہ صوبے جب چاہے علیحدہ ہو سکتے ہیں. اس پر پھر مسلم لیگ والوں نے سن 47 میں اس کو بھی اس میں سے حذف کیا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن جو ہمارے مسائل ہیں وہ اس میں ہمیں مصیبت ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے وسائل ہمیں دیے جائیں, صوبوں کو ان کا اس وسائل واپس کیے جائیں. اپنے آئین میں تو یہ ہے کہ جو صوبوں کے صوبوں کے پاس جو وسائل ہیں پہلے وہ اس کے مالک ہیں, ان کے پاس سے بچت ہوگی تو وہ دوسرے صوبوں اور زیر مرکز ہو جائے گی. آج ہمارے صوبے میں جو شیڈنگ ہے بجلی کی, گیس کی, اور یہ ہمارے صوبے میں بجلی بھی اور گیس بھی اپنی ضرورت سے زیادہ ہے. ہمارے ساتھ وہ ہو رہا ہے, پہلے بھی آج بھی وہی سلوک ہو رہا ہے جو کہ ہمیشہ ہمارے صوبے کے ساتھ وہ کہتے ہیں سوتیلی ماں کا سلوک. آج بھی ہم سے وہی. اور پھر سب سے بڑی بات ہے کہ ہماری جو بجلی ہے, میں تو اپنے بزرگوں سے مشورہ کرنے کے بعد ایک بات کروں گا, ابھی نہیں کہہ سکتا. جو ہماری بجلی ہے وہ یہ پہلے انگریز کے زمانے سے لے کے 56 تک بجلی جو تھی یہ پاکستان ہمارے صوبوں کے پاس, صوبے پختونخوا کے پاس تھی 56 تک. اس کے بعد یونٹوں نے بنایا اور ہماری بجلی لے گئے مرکز میں. اور آج وہ بڑھتے ہماری بجلی بنتی ہے 1 روپیہ 8 آنے میں یونٹ, ہم پہ 35 روپے میں بک جائیے. ہمارے ساتھ وہ ظلم ہو رہا ہے. میں کہتا ہوں کہ یہ سکھوں نے بھی کبھی نہیں کیا ہوگا. تو اس کے لیے ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری جو بجلی ہے اس میں ہمارے ساتھ وہ سلوک کیا جائے جو جائز ہو. 1 روپیہ 8 آنے کی آپ جس کو پکڑے منافع خور ہے اس کو آپ جیل میں بیچتے ہیں, اس نے 5 روپے گوشت مہنگا بیچا ہے وہ جیل میں جائے گا. اور آپ 1 روپیہ کی 1.5 روپیہ کی بجلی 35 روپے میں ہم پر بیچے, آپ کو کون پوچھے گا. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ چیز پھر ہمارے بلوں میں ہمارے جو بل آئے اس وقت وہ اتنے زیادہ بل ہیں تو اس میں انہوں نے فیول چارج بھی ڈالا ہوا ہے. اب فیول چارج تو اچھا ہوا کہ ہماری ہائی کورٹ نے فیصلہ کیا کہ فیول چارج نہیں ہوگا آئندہ. فیول چارج تو وہاں ہوتا ہے جہاں پر گیس یا پیٹرول سے بجلی بنتی ہے, جہاں تو وہاں بنتی ہے وہاں چارج ہم سے کیا جاتا ہے پیسہ. یہ ہم ایسا کریں کہ ہمارے ساتھ وہ تیری ماں کا سلوک نہ کیا جائے, ہمیشہ ہمارے ساتھ اپنے بھائیوں کا سلوک کیا جائے. ہم بھی اس ملک کے مالک ہیں, اس ملک کے رہنے والے ہیں, یہ نہیں کہ ہم کوئی آپ کے نوکر ہیں غلام ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو سب سے ضروری ایشو ہے اس کی طرف میں چاہتا ہوں کہ ہمارے جو پارٹی لیڈران ہیں, جو صحافی برادری ہے, اور جو پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ اور ANP پیپلز پارٹی کے جو یہ حالیہ انتخابات ہو رہے ہیں. عمران خان آلریڈی اس وقت قومی اسمبلی کا ممبر ہے اور دوسری سیٹ پر وہ ایسے بھی اگر چھوڑ بھی آئے گا, پہلے تو چھوڑتا نہیں ہے میاں والی کی سیٹ. تو میں پشاور NA 31 اور پورے پاکستان کے لوگوں سے میری اپیل ہے کہ اگر عمران خان کو ووٹ دینا ہے, پھر وہ ایک سیٹ پر آلریڈی MNA ہے, پھر دوبارہ 60 دنوں کے اندر دوبارہ الیکشن ہوں گے, تو اس ملک کے عوام کو بھی تکلیف دے رہے ہیں, پولیٹیکل پارٹیز کو بھی تکلیف دے رہے ہیں. کروڑوں روپے الیکشن پر ضائع ہوتا ہے, لوگوں کو لگتے ہیں, خرچہ آتا ہے, اور پھر اگر عمران خان کو لوگ ووٹ دیں گے تو ان سیٹوں پر دوبارہ 60 دنوں کے اندر الیکشن کمیشن, یہ پاکستان کی کنسٹیٹیوشن ہے ہی نا, الیکشن ہوں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں
کہ یہ اپنے آپ کو غلط فہمی میں ہے کہ میں بہت زیادہ پاپولر ہوں، اور فرد واحد اپنے پارٹی میں بھی پی ٹی آئی میں بھی وہ کسی کارکن کو اس کے اہل نہیں سمجھتے ہیں کہ وہ پارلیمنٹ جائے، کیونکہ اگر حاجی غلام بلور آپ پارلیمنٹ میں اس کو بھیجیں گے تو پشاور کے عوام کے یہ مسئلے حل کرے گا۔ آلریڈی مرکز میں یہ اتحادیوں کی حکومت ہے، ہو سکتا ہے وفاقی وزیر پھر دوبارہ بنے، لوگوں کے مسئلے حل کرے گا۔ تو میں میڈیا کے تھرو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ عمران خان کو ووٹ دینا ووٹ کا انتہائی ضیاع ہوگا، کیونکہ پھر 60 دنوں بعد الیکشن ہوں گے، تو ووٹ اس کو دینا چاہیے جو پارلیمان میں جائے، پارلیمان کی توقیر نہ کرے، جائے اور لوگوں کی نمائندگی کرے۔ تو یہ تو پہلے بھی ایم این اے بنا تھا اور اس نے پشاور کے میاں والی کو منتخب کیا، پشاور کے لوگوں سے اس کی وہ محبت اور دلچسپی نہیں، یہ غلط فہمی میں ہے، لوگوں کو جھوٹ بولتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، انتہائی جھوٹ اور دروغ گوئی کرتا ہے۔ تو میری یہ گزارش تھی کہ جناب عمران خان کو ووٹ دینا بالکل یہ ووٹ کا ضیاع ہے۔ میرا خاص کر پی ٹی آئی کے لوگوں سے جو جن کے ذہن میں وہ کم از کم عمران خان کو وہ لوگ ووٹ نہ دے، کیونکہ اس کا ووٹ دینا یہ بالکل ووٹ کا ضیاع کرنا ہے، پھر 60 دن بعد الیکشن ہوگا، یہ بہت بڑی پشاور اور پورے پاکستان کی عوام کی توہین ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں غلام علی بھی چند باتیں کریں اس سلسلے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میڈیا، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا تمام بھائیوں کا شکریہ۔ دیکھیے اب الیکشن میں 2 دن رہ گئے، 16 تاریخ کو تو الیکشن ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیبر پختونخوا میں اس دھرتی کے غیرت مند و غیور مسلمان انشاءاللہ تعالیٰ پی ٹی آئی کا جو غیر ملکی ایجنڈا تھا، جو جھوٹ پر کھڑا ہونے والا بلڈنگ تھی، اس کو گرا دیں گے۔ میرے محترم بھائیو، آپ کی وساطت سے میں جس طرح میرے محترم بھائی ایوب شاہ صاحب نے کہا کہ پشاور شہر اس وقت N31 میں ہمارے مشترکہ امیدوار حاجی غلام احمد بلور صاحب ہیں، اور پورا پشاور جانتا ہے کہ اس شہر کے لیے ان کی خدمات کسی سے پوشیدہ نہیں۔ میں پشاور کے عوام سے، پشاور کے نوجوانوں سے، تمام سیاسی جماعتوں کے کارکنوں سے کہ وہ خدمات کو مد نظر رکھ کر حاجی غلام احمد بلور کو ووٹ دیں۔ دیکھیں عمران خان صاحب اب بھی ایم این اے ہیں، اسمبلی کو نہیں جاتے، اور ملک کو تباہ کرنا، دوبارہ الیکشن کے لیے الیکشن در الیکشن کے لیے اس کا ایک سوچ ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ پشاور کے غیور عوام 16 تاریخ کو خود گھروں سے نکلیں گے، مائیں بہنیں نکلیں گی، اور اس کو حاجی غلام احمد بلور کو کامیاب کریں گی۔ پی ڈی ایم کے تمام جماعتیں، ANP پیپلز پارٹی، ہم متفق ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم پرامن الیکشن کے انعقاد کے لیے نکلیں گے۔ اور آپ دیکھیں یہ گزشتہ 4-5 دنوں سے جو بیانات وہ دے رہے ہیں، یہ بالکل ملک دشمنی کے بیانات ہیں۔ دیکھو اداروں کو، اسٹیبلشمنٹ کو بالکل ایک دشمنی کے صف میں کھڑا کر دیا۔ دشمن بھی ایسا نہیں کرے گا۔ تو پاکستان کے عوام، پاکستان کے نوجوان، خصوصاً اس خیبر پختونخوا کے نوجوان اس ایجنڈے کو نیست و نابود کریں گے۔ اور مولانا فضل الرحمان نے تو کل کہا تھا کہ اب عمران خان کا دوبارہ اقتدار میں آنے کا خواب کبھی بھی پورا نہیں ہوگا، اور یہ پاکستان کے عوام اور خیبر پختونخوا کے عوام 16 تاریخ پہ انشاءاللہ اپنا ایک مہر ثبت کریں گے کہ یہاں شرافت کی سیاست ہوگی، شائستگی کی سیاست ہوگی، خدمت کی سیاست ہوگی، اقدار کی سیاست ہوگی۔ یہ گالی گلوچ الزامات یہ ہم نے دفن کرنا ہے۔ ہم نے نوجوان نسلوں کو دشمنی کے لیے پیدا نہیں کیا، بھائی چارے کے لیے پیدا کیا۔ تو ہمارا آپ کی وساطت ہے، تمام نوجوانوں سے، تمام ماؤں بہنوں سے، تمام ووٹروں سے اپیل ہے کہ 16 تاریخ کو نکل کر متفقہ طور پر حاجی غلام احمد بلور کے انتخابی نشان لاٹین پہ مور لگائیں، اور اس صوبے سے یہ صوبہ خیبر پختونخوا کا دارالخلافہ پشاور ہے، اور پشاور سے یہ آواز نکلنی چاہیے کہ پی ٹی آئی کو پشاور نے مسترد کر دیا۔ اس سے پہلے بھی میں پورے پشاور کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے پی ٹی آئی کو
بلدیاتی انتخابات میں برے طریقے سے مسترد کیا تھا، برے طریقے سے. یعنی شکر ہے پشاور شہر کے جو تحصیل چیئرمین ہیں 5 کے 5 NP اور JUI گئے ہیں، جو سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کا میئر ہے وہ بھی اس بھائیوں کی وساطت سے آئے. یہ ان کا ایک غصہ تھا جو نکال دیا. اور ان سے پوچھو، یہ صوبائی حکومت، عمران خان، یہ MNA، یہ پشاور میں ایک منصوبہ دکھائے، سنگل منصوبہ دکھائے. یونیورسٹیاں تباہ و برباد کر دی، اسپتال تباہ و برباد کر دیے، روڈ صاحب چیک کر رہے ہیں، پینے کا پانی کسی علاقے میں نہیں، اور کوئی ترقیاتی منصوبہ نہیں. صرف بس ایک چیز، الزامات چورے 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 چورے. اور یہ قانون قدرت ہے، جو بویا تھا اس کو کاٹ رہا ہے. آج ابھی تو یہ مجسٹریٹوں کی عدالت میں پھر رہا ہے، ابھی تو بہت سارے عدالتیں اوپر ہیں، انہوں نے جھوٹے کیس بنائے. اب انشاءاللہ تعالیٰ سچے کیس ثابت ہوں گے اور سچے کیس بنیں گے. آپ دیکھ لیں. اور ہم یہ کلچر، ہمارا یہ عزم ہے، ہمارا یہ منشور ہے کہ ہم سیاست میں اس طرح کلچر کے پروان چڑھانے کے خلاف ہیں. نظریات کی سیاست کریں گے، ہم اختلافات کی سیاست کریں گے، اقدار کے ساتھ جو ہماری روایت ہے. ہمارا آپس میں اختلاف بھی رہا ہے، آج ایک وہ اختلاف اس حد تک نہیں گئے جو آج ہم بیٹھے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ یہ وزیر اعظم تو نواز شریف جو 3 دفعہ وزیر اعظم رہا، اس کی وائف فوت ہو گئی. اس میں اتنا جرت نہیں تھا کہ دعا کے لیے PTI کا کوئی شخص جاتا. یعنی سیاست کو اس نے اس طرح لکیر بنا دی. انشاءاللہ ہم یہ ختم کریں گے. ہماری کوشش ہوگی کہ ہم ایک دفعہ دوبارہ یہ چیز بحال کر لیں. اور جس طرح اس ناکام صوبائی حکومت نے پھر پورے صوبے میں ایک بدامنی کا جو آگ چل رہا ہے، آپ سب کو پتہ ہے، لوگ خود نکل رہے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں لوگ خود نکل رہے ہیں. یہ کیوں؟ یہ نااہلی کی انتہا ہے. اور اس نااہلی کے خاتمے کے لیے 16 تاریخ کو 2 حلقوں میں لاٹین پر اور 1 عالم کتاب پر مور لگا کر اس نااہل حکومت کا خاتمہ کرو گے. ایک 2 باتیں کرنا چاہوں گا. PDM کے پلیٹ فارم پہ پاکستان مسلم لیگ بھی اور خاص طور پہ میاں محمد نواز شریف صاحب نے ضروری ہدایات ہمیں جاری کی ہیں کہ ہم نے حاجی صاحب کا ساتھ دینا ہے. اور سیاست میں ہم نے باچا خان صاحب کی سیاست دیکھی، ولی خان صاحب کی سیاست دیکھی، خان اعظم خان عبدالقیوم خان کی سیاست دیکھی، مولانا مفتی محمود صاحب کی سیاست دیکھی، میں نے خود دیکھی. یہ ایک دوسرے پہ تنقید بھی شائستہ الفاظ میں کیا کرتے تھے، گالی دے کر سیاست نہیں کیا کرتے تھے. آج اللہ کے فضل و کرم سے ان کے نہ ہونے کے باوجود بھی لوگ انہیں اچھے الفاظ سے یاد کرتے ہیں. تو اللہ کے فضل و کرم سے پشاور نے ہمیشہ حق اور سچ کا ساتھ دیا ہے. اور اللہ کی مہربانی سے 16 تاریخ کو پشاور کے غیور عوام، اس شہر کے غیور عوام، تمام سیاسی پارٹیوں کے ورکر، تمام سیاسی پارٹیوں کے لیڈر انشاءاللہ حاجی غلام احمد بلور صاحب کی لالٹین نہیں، یہ لالٹین بھی ہے، یہ کتاب بھی ہے، یہ شعر بھی ہے، اور یہ ہمارا نشان بھی ہے. یہ ہم سب کا نشان ہے، یہ ہم سب کی عزت ہے. انشاءاللہ تعالی 16 تاریخ کو پشاور سے حاجی صاحب کا جھنڈا بلند ہوگا، PDM کا جھنڈا بلند ہوگا. اور سب سے بڑی بات، حاجی صاحب جو ہیں وہ عاشق رسول ہیں. عمران کو تو کلمہ پڑھنا بھی نہیں آتا، اور حاجی صاحب عاشق رسول ہیں. اس بابرکت مہینے کی طفیل حاجی صاحب کا جھنڈا بلند ہوگا، ہمارے حضور علیہ السلام کا نام بلند ہوگا، اور عمران خان اللہ کی مہربانی سے آپ لوگوں کی وساطت سے ذلیل و خوار ہوگا. میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں حاجی صاحب کا. اور ہمارے لیے اس سے بڑی اور خوشی نہیں ہے کہ حاجی صاحب جیتے. یہ غلام علی صاحب کا نام چل رہا ہے، ہماری یہ بھی خواہش ہے، یہ یہاں کے رہنے والے ہیں، یہاں کے باسی ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہمارے ساتھ زندگی، ہمارے ساتھ کونسلر ہے، اور ہمیں اس سے زیادہ اور کیا خوشی ہوگی کہ یہ بھی ہمارے حکومت، ہمارے صوبے کے گورنر ہوں اور پشاور کے لوگوں کی خدمت کریں.
آپ لوگوں کی خدمت کریں, ہمارے بچوں کی خدمت کریں. حاجی صاحب یہ جتنے جوان لوگ ہیں ان کی خدمت کریں. بڑی بڑی مہربانی, بہت بہت شکریہ. اللہ آپ کو خوش رکھے. تھینک یو ویری مچ. آپ لوگوں نے تو بڑے اچھے لیکن یہ تجربہ سوات میں دیکھنے میں آ گیا کہ جب پی ڈی ایم کا ایک کینڈیڈیٹ کھڑا تھا وہاں پہ عوامی نیشنل پارٹی کے کینڈیڈیٹ نے اکیلے جو ووٹ دیے تھے تو پی ڈی ایم کے کینڈیڈیٹ ہو کہ اتنے ووٹ نہیں دیے. تو باتیں تو بہت زیادہ ہو رہی ہیں لیکن پھر اتحاد میں ہم دیکھتے ہیں کہ اتحادی کہتے ہیں کہ بس ایک بھی جانے اور حاجی غلام ووٹ ڈالیں, ہم اپنے کاموں کے لیے چلے جائیں گے, سوات چلے جائیں گے, چترال چلے گا اور اپنے ورکر کو نہیں نکالیں گے. میں نے تو اسی لیے انشاءاللہ نکالیں گے, ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں. ایک ہاتھ ہم نے اٹھایا, میں تو اسی لیے سب کو بلا لیا ہے آپ کے سامنے کہ آپ دیکھ لیں گے سب. انشاءاللہ ہم ساتھ ہیں. ہم اکٹھے علیحدہ نہیں ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ الیکشن میرا ہے. پہلے پریس کانفرنس نہیں کی, سب کو ملا کر کیے. اس نے کہا کہ ایسی بات ہے نہیں, ایسی بات نہیں ہے. ہم حاجی صاحب کے ساتھ ہیں, ہمارے قائدین حاجی صاحب کے ساتھ ہیں. انشاءاللہ ہم حاجی صاحب کے ساتھ رہیں گے. ہم 100% پر امید ہے. میرا بیٹا انہوں نے کبھی جیتی نہیں ہے, ان کو جتوائی گئی ہے. 72,000 کی لیڈ پر جیتے تھے 2013 میں, پھر وہ سیٹ چھوڑی تو ہار گئے. 7,000 کی لیڈ سے وہ ہارے. پھر وہ ابھی بھی جو آپ دیکھیں تو ہمارا ایک 78 کا حلقہ ہے, اس میں میں نے سمر بلور جیت, ہاں سمر بلوچ اس میں میں نے 24,000 ووٹ لیے تھے, میرے مقابلے 40,000 ووٹ پڑے. وہی جب دوبارہ الیکشن میں ہماری سمر بلوچ جیت گئی اور اس کے جس کے 40,000 ووٹ تھے ان کے 16 پہ آ گئے. تو وہ تو کوئی وہ میں جیسے میرے بھائی نے کہا وہ پلٹ چکا ہے. اب پانے ووٹ ہے تو اس کا خبر بنی, اس کا انشاءاللہ خبر بنی. 100% پر بھی دیں گے. کیونکہ ہم نے لیگ کا آپ کو ووٹ دے گا. گراؤنڈ پہ جب دیکھا جاتا ہے تو کوئی ہمیں جو یہ کا ووٹر نہیں ہوتا ہے, میرے بیٹے پارٹی کا ووٹر نہیں اتنی گالیاں دی ہیں عمران خان نے سب کو. اور یہ پشاور کے میری سیاست میں میرے بیٹے بات یہ ہے کہ عمران خان نے اتنی محنت کی ہے کہ انسانوں کو اکٹھا کر دیے. وہ اتنی مہربانیاں کرتا ہے, گالیاں دی لیڈر کو کہ سب لوگ ابھی سب اکٹھے وہ خام سب آپ دیکھ لیں گے کہ کس طرح رزلٹ آئے گا. اب یہ لوگ سب یہ سب عزت خیرت سمجھتے کا ہیں. مسئلہ ہے انشاءاللہ. خوفزدہ اس وقت بھی الیکشن لڑ رہے ہیں. جھوٹ بول کا حق ہے. میں کبھی خوفزدہ ہوا نہیں بیٹا. میرے پر بلاسٹ ہوا, اس میں 19 آدمی شہید ہوئے. میرا ڈرائیور شہید, میرے گن مین شہید, میری گاڑی جل گئی. میں تو خوفزدہ نہیں, میں دوسرے دن پھر الیکشن کمپین پہ تھا 2018 میں. تو میں نے تو ہم خوفزدہ کیوں گے؟ ہم تو اللہ کی مہربانی ہے, ان کے مقابلے بڑے دلیر ہیں. وہ خوفزدہ ہیں, وہ آنے کا بھی جیل جائیں گے, کیا کریں. اس عمر میں ایسے جو الیکشن لڑ رہے اتنی بہادری کے ساتھ, اس سے بڑی کوئی نشانی ہے؟ کتنی ہمت ہے اس کی. حاجی صاحب آپ نے کہا کہ عمران خان کے جلسے میڈیا دکھاتی ہے, پشاور میں بھی ایک پاور ہونا چاہیے تھا, پی ڈی ایم کا یہ کیوں نہیں ہوا؟ ہم نے 11 تاریخ سے جلسہ رکھا تھا بیٹا, انہوں نے اوپر سے کہہ دیا کہ الیکشن روک دیا گیا, پوسٹپون کر دیا. تو اس وجہ سے ہم لوگ پھر انہوں نے 11 تاریخ کو اعلان کیا کہ الیکشن ہوگا. تو اس میں پھر ہم نے پھر اتنے ٹائم میں ہم نے پوسٹپون اس لیے کیا تھا کہ اگر یہ کہہ دے کہ نہیں ہوتا تو ہمارا جلسہ فلاپ ہو جائے گا. تو ہم نے اس کو ختم کر دیا. جلوس نکالا تھا بہت بڑا. آپ لوگوں نے جلوس کی خبر بھی نہیں دی, نہ کسی کو فوٹو دیا. اتنا بڑا جلوس تھا کہ کسی اور کا عمران خان کو ہوتا تو ساری دنیا دیکھتی, ہمارا تھا تو کسی نے نہیں دیکھا. غلام علی صاحب, آپ کی گورنر بننے کی باتیں 2-3 دن سے ہیں, تو آپ حلف کب اٹھا رہے ہیں؟ جلدی آپ کو بلائیں گے سب دوستوں کو. ہمارا آپ سے اس کے علاوہ بھی دوستی ہے. مہربانی بیٹا.